منظر دوم، کیا قرآن محفوظ ہے؟ تو ام الکتاب کتاب کی ماں سے 609 سے 632 عیسوی کے درمیان فرشتہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل کیا نازل ہوا؟ قرآن وہ کون سا تھا جو نیچے آیا؟ سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 106 کہتی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مگر بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ آج مسلم اور غیر مسلم علماء اور صحیفہ کے ماہرین دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ آج اسلام میں 7، 10 اور یہاں تک کہ قرآن مجید کی مختلف تلاوتیں ہیں۔ کچھ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام 20 سے 30 قرات صرف ایک جیسی ہیں اور قیاس کے مطابق عربی لہجوں کے فرق ہیں۔ کیا یہ واقعی اپنا دماغ کھو چکے ہیں؟ قرآن کے مختلف پڑھائیوں کی تصدیق معجم الفرات عربی میں 2002 سے ہوئی، جس کی تحقیق اور دستاویزی اسکالر ڈاکٹر عبداللطیف الخطیب معجم القرات کرتے ہیں۔ وہ 6000 صفحات پر مشتمل 1 درجن جلدوں میں مبینہ طور پر کلینیکل اور غیر کلینیکل قارئین کے ذریعہ پڑھے جانے والے متعدد قیمتوں کی فہرست دیتا ہے۔ ماہرین تعلیم کے ذریعہ سے اس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ آن لائن بھی پایا جا سکتا ہے، جیسا کہ عبداللطیف الخطیب معجم القرات نے وضاحت کی ہے۔ دمشق دار سعید الدین 2002 مذکورہ بالا کی مزید تصدیق قرآنی علم اور مسلم نے کی ہے۔ ڈاکٹر شیدی حکمت ناصر نے اپنی گہرائی سے تحقیق اور مطالعہ میں قرآن کی مختلف تلاوتوں کی ترسیل، توائر کا معاملہ اور شواہد کا ظہور، ناصر SH لندن، ہوسٹن بریل 2013 اور اسلام میں یہ ایک سنگین مسئلہ اور صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ 4 اس کی 82 آیت میں لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ذریعہ سے ہوتا تو اس میں بہت سی تضاد پائے جاتے۔ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 82 میں لکھا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ پھر وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ذریعہ سے ہوتا تو اس میں بہت سے تضاد پائے جاتے۔ یہاں متعدد قرآنوں کی مزید تضاد ہیں جو مسلم دنیا میں گردش کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یا خود صحابہ کے زمانہ سے بھی تھے، جو خود صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں، جو محمد کے قریبی ساتھی تھے۔ حدیث میں ہے کہ محمد نے مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کی ہدایت کی۔ قرآن کی تلاوت 4 لوگوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے ان سے شروع کیا، پھر ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے، پھر معاذ بن جبل اور ابی بن کعب نے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96 اور دیگر احادیث سے تائید ہوتی ہے۔ تاہم عبداللہ بن مسعود آج کے قرآن کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے، جیسے زید بن ثابت نے حذیفہ بن عوان کے حکم یا رسم عثمانی کے تحت مرتب اور شائع کیا تھا۔ اب ان قرآنی مسائل اور تضادات کا جائزہ لیں۔ ابن مسعود کے قرآن میں سورتوں کی تعداد 111، غائب صورتیں واب سورت 1 فاتحہ، 113 الفلق اور 114 الناس اور الفہد اور النخل ابی قرآن ہے۔ زائد یا صورتوں کی تعداد باب ثابت کا قرآن 114 حدیث صحیح البخاری کے مطابق، صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 510 اور صفحہ نمبر 589، جلال الدین سیوطی کی التقان علم القرآن صفحہ 52، غائب صورتیں اور سورت البنی سورت الخصب میں ہیں۔ کب کا قرآن 116 اضافی ابواب صورتیں، سورت الفہد
اور سورۃ النحل ہیں۔ شیعہ مسلمان خلیفہ علی کے ضابطے کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی صورتیں ہیں: سورۃ الولایا جو سنی قرآن میں نہیں ملتی، محمد احمد مال اللہ الشیعہ التعریف القرآن اصل میں کون سا قرآن تھا جو کتاب کی ماں سے نازل ہوا، یا حیل یا قیوم۔ مسعود کا قرآن 111 ابواب پر مشتمل ہے، یا زید کا دوبارہ شائع شدہ قرآن جس کا حکم ایک شخص عثمان بن عفان نے دیا ہے، 114 ابواب کے ساتھ، یا یہ مالک نے جو کچھ ابن وہب اور ابن القاسم نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب سورۃ برات کا پہلا حصہ واضح ہوا تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گم ہو گئی۔ ابن الجلان نے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ سورۃ البرات سورۃ البقرہ کی لمبائی کے برابر تھی، یا تقریباً اس کے برابر تھی، تو وہ حصہ ختم ہو گیا، اور اس وجہ سے ان کے درمیان گم شدہ بقیہ حصوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ تفریقین القرطبی جلد 8 صفحہ 62 سورۃ البرات باب نمبر 9۔ بعض مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے باب 9 کی آیت 128 اور 129 غائب ہیں اور آج قرآن میں نہیں ہونی چاہیے۔ نام نہاد اللہ کا خالص کلام کے بارے میں بہت زیادہ الجھنیں ہیں۔ اسلامی روایت اور معاذی الفرقان غلطیوں کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسماعیل بن ابراہیم سے ابواب سے ابن عمر سے روایت ہے کہ تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا، اسے کہتے ہیں معلوم ہوگا۔ ایسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سب کیا ہے، جبکہ اس کا بہت سا حصہ غائب ہو گیا ہے۔ کسی بھی طرح سے قرآن میں خدا کے سچے کلام کے طور پر اعتماد یا یقین پیدا نہیں کرتے۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مزید جوابات ہیں کہ شاید یہ خدا اللہ ہرگز نہیں تھا، اس نے یہ الفاظ محمد کے لیے الہام کیے تھے۔ لیکن یہ شیطان کی تاریخ قوت کا جائزہ سرخ تھا جو شاید ان تضادات اور قرآنی تضاد کے پیچھے تھا۔ سچا اور زندہ خدا ہمیں اپنے خالص نور اور سچائی کی طرف لے جائے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔